جب انسان کو ایک معبود برحق پر یقین حاصل ہوگا تو معبود تو بلند ہے ہی، خود وہ انسان جو اس بلند ہستی پر یقین رکھے گا وہ اپنے اندر اس بلندی کو پائے گا کہ کسی پست کے سامنے پیشانی نہیں جھکائے گا۔ اب اس کی بالکل محسوس مثال دے دوں میں، یہ نہ سمجھیے کہ میں سیاسیات پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ ہیں ماشاءاللہ ایک اچھے خاصے انسان، ایک اچھے بزنس مین، ایک اچھے انسان، آپ کے پاس بھی 2-4 نوکر ہیں، اور فرض کیجئے کہ کسی ملک کا کوئی سربراہ ہے، اس کے پاس بھی 2-4 نوکر ہیں، نوکر آپ کے پاس بھی ہیں، نوکر سربراہ کے پاس بھی ہیں۔ وہ آپ کے نوکر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے نوکر ہیں، سربراہ ملک کے نوکر سمجھتے ہیں کہ میں سربراہ ملک کا نوکر ہوں۔ تو وہ جو سربراہ ملک کے نوکر ہیں وہ آپ کے نوکروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ کے نوکر تو آپ کے نوکر آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہیں وہ بھی نوکر، مگر سربراہ ملک کے نوکر ہیں۔ براہ راست اگر سربراہ ملک کے نوکر ہیں لیکن لفظ تو ایک ہی ہے، بس کہ آپ نے اپنا کوئی سیکریٹری رکھا اور جو ملک کا سربراہ ہے اس نے اپنا کوئی سیکریٹری رکھا، تو ڈکشنری میں سیکریٹری کے میننگ تو ایک ہی ہیں، اور میز پر لکھا ہوا تو سیکریٹری وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، مگر جو وہ سیکریٹری ہے وہ کس کا سیکریٹری ہے؟ وہ پھر آپ کے سیکریٹری کو کیا سمجھے گا اور آپ کو کیا سمجھے گا؟ واضح ہوئی بات؟ ٹھیک ہے نا، یہاں تک بات بالکل بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یقین خدا ہو اور یہ رشتہ برقرار ہو کہ ہم تو اس کے بندے ہیں، اگر یہ یقین محکم اور مستحکم ہوگا اور زندہ یقین ہوگا کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کو کب خاطر میں لائیں گے؟ اور نہ صرف یہ کہ ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، کوئی اور بھی اگر کسی کو احساس ہو گیا نا کہ اس کے دل میں یقین خدا ہے تو یقین رکھیے کہ وہ آپ سے ٹکرائے گا نہیں۔ جب کسی کو احساس ہو جائے کہ یہ شخص یقین رکھتا ہے خدا پر، یہ اللہ کا بندہ ہے، پھر کوئی اس سے دنیا کے معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ رشوتیں تو لی دی جاتی ہیں خوب، مگر اگر واقعی کسی بندے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ والا ہے، تو اس سے کہتے ہوئے بھی آدمی ڈرتا ہے کہ میاں میرا کام کر دو، فائل آگے بڑھا دو، میں کچھ دوں گا۔ وہ ڈرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری فائل ردی کی ٹوکری ہی میں نہ ڈال دے۔ ڈرتے ہیں نہیں؟ احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ یہ شخص اللہ والا ہے، یہ شخص غلط بات نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے، پھر اس سے گفتگو کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو اگر یقین پیدا ہو جائے دل میں حقیقتاً حق سبحانہ و تعالی کا، تو پھر نہ آپ کی پیشانی کسی کے سامنے جھکتی ہے، نہ کوئی اور آپ کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جو خود کافر محض ہو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص خدا کا بندہ ہے، پھر بھی باکراہ بجبر چاہے گا کہ میرے سامنے جھکے، میرے سامنے جھکے، میرے سامنے جھکے۔ یہ جب اللہ کے کسی بندے کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے پھر بھی اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کرے، اس کے معنی ہے کہ اس کا مقابلہ اس بندے سے نہیں ہے، یہ خدا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین نے بیعت کا انکار کیوں کیا تھا اور اصرار بیعت کرنے والے کی حیثیت کیا تھی۔ تو یہ جو ہے، اب یہیں پر عرض کر دوں، آپ دن رات آج کل تو محرم کے ایام میں دن رات سنتے رہتے ہیں، سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میں بیعت نہیں کروں گا، ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہر وہ فرد جو یقین خدا رکھتا ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ
پر یقین رکھتا ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتا ہے، وہ ایسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے جو کہتا ہو کہ بنی ہاشم نے تو کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ کیا اس کی بیعت جائز ہے؟ اس کی بیعت شرعی ہے؟ اس کی بیعت شرعی ہے؟ اس کی خلافت شرعی ہے؟ نہ اس کی خلافت شرعی ہے اور نہ ان لوگوں کی کوئی شرعی حیثیت ہے جو اس کی خلافت کو شرعی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ۔